بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہے لیسن نمبر 15 جس میں ہم ثلاثی مجرد کے بعد ثلاثی مزید فی کو سمجھیں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے ثلاثی مزید فی؟ دیکھیں اب تک جو ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں اور صرف 3 ہوتے ہیں، جس کا نام تھا ثلاثی مجرد۔ ثلاثی 3 اور مجرد کا مطلب اونلی، یہ وہ تھا جو آج تک ہم نے پڑھا۔ آج جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے فعل ثلاثی مزید، اس میں مزید کا لفظ بھی ہے، فعل ثلاثی مزید، یعنی اس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ ایک اور بھی لفظ ہوگا، یا 2 بھی ہو سکتے ہیں یا 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اس کا ایک ایک یوں سمجھیں کہ ایک ایک سر نیم لیتے جائیں گے، ایک ایک پیج لیتے جائیں گے، ایک ایک ونڈو لیتے جائیں گے، اور پھر اس کے جیسے اس کے سملر، اس کے ملتے جلتے جو بھی الفاظ ہیں اس کا ہم ٹیبل بنائیں گے، قرآن پاک کی آیات میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے آج میں نے یہاں باب افعال نکالا ہے، اور باب افعال کے جو الفاظ ہیں وہ میرے سامنے، اس کی پریکٹس کرنے کے بعد جو قرآن پاک کی آیات میں باب افعال کیسے استعمال ہوتا ہے یہ بھی ہم سمجھیں گے۔ اس کو باب افعال میں کیوں کہہ رہا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہاں ہوتا کیا ہے کہ ایکسٹرا حمزہ بیفور پاسٹ فارم۔ اس کی پاسٹ فارم وہ ہے جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، ابصر، احسن، اخرج، اخلص، ادخل، ارسل، اسرف۔ یہ جو لائن ہے یہ اس کی پاسٹ فارم ہے۔ اب تک جو پڑھا وہ کیسے تھا؟ وہ تھا بصر، حسن، خرج، خلص، ادخل، دخل، رسل، صرف۔ یہ تھی جہاں 3 حروف اصلیہ تھے، تینوں پہ زبر تھا، یا 2 پر زبر تھا، 1 پر زیر تھی، مثال اجوف ناقص کے علاوہ۔ لیکن یہاں فعل ماضی میں شروع میں حمزہ ہوگا باب افعال کے اندر۔ اس باب کا نام ہے باب افعال۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں کہ اب چیپٹر کون سا ہے آج، تو اس چیپٹر کا نام ہے باب افعال۔ افعال یہ جو سٹارٹ میں ہے اس کو میں حمزہ کہوں گا، اس کو میں الف نہیں کہہ سکتا، کیونکہ الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر زبر بھی نہیں ہو، زیر بھی نہ ہو، پیش بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، جو بالکل کورا ہو اس کو الف کہتے ہیں۔ لیکن جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو فعل سے پہلے الف لکھا ہوا ہے جس کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے۔ اس کا فعل ماضی کیسے ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، ابصر، احسن، اخرج، اخلص۔ باقی ساؤنڈ، پورے ٹیبل کا ساؤنڈ وہی ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، وہی آوازیں ہیں، یعنی آپ کو یہ یاد کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ان کے معنی آپ کو یاد کرنے ہوں گے، ان کے جو میننگز ہیں وہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے۔ ایٹ لیسٹ روزانہ ایک ایک پیج آپ کو یاد کرنا ہوگا، ایک پیج میں تقریباً 12 ہوتے ہیں۔ ایک خاص بات باب افعال کی یہ ہے، میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دخلہ کا مطلب ہے داخل ہونا، کہیے دخلہ کا کیا مطلب ہے؟ داخل ہونا۔ اور ادخلہ کا مطلب ہے کسی اور کو داخل کرنا۔ تو باب افعال کا یہ اسپیشلٹی ہے، یہ خاصہ ہے کہ وہاں کچھ مزید آپ کو میننگ کے اندر کچھ اور بھی ملے گا۔ جیسے ارسلہ کا مطلب ہے کسی چیز کو بھیجنا، اخرجہ کا مطلب ہے کسی چیز کو باہر نکالنا، ابصرہ کا مطلب ہے کچھ دیکھنا۔ اس کو کہتے ہیں یہ فعل متعدی ہے۔ اب متعدی کا لفظ نہ بھی سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن ابھی یہ سمجھ لیں کہ اس کے جو مطلب ہیں وہ اس کے اندر کچھ مزید ایڈ ہوگا۔ اگر یہی مادہ آپ ثلاثی مجرد میں پڑھ چکے ہیں تو جب باب افعال کے اندر آئیں گے تو اس کے معنی کچھ بدل جائیں گے۔ جیسے اشرکا قرآن پاک میں 120 بار آیا۔ اشرکا کا مطلب ہے کسی کو کسی کے ساتھ شریک ٹھہرانا یا پارٹنر بنانا۔ اصبح ٹو بیکم، کچھ ہونا یا صبح کرنا، یہ بھی ہے۔ اور اصلح یہ بھی ایک فعل ہے۔ تو ابصرہ سے شروع کرتے ہیں۔ ابصرہ کا مطلب ہے کچھ دیکھنا، ٹو سی یا ٹو واچ۔ اس کا ٹیبل فعل ماضی کا کیسے بنے گا، پھر فعل مضارع کا کیسے بنے گا، یہ ہم یاد کریں گے۔
فعل ماضی بہت آسان ہے. ابصرا، ابصرو، ابصرا اس نے دیکھا، ابصرو ان سب نے دیکھا، ابصرتا آپ نے دیکھا، ابصرتم آپ سب نے دیکھا، ابصرتو میں نے دیکھا، ابصرنا ہم سب نے دیکھا. احسن اس نے اچھا کیا، ٹو ڈو ود ایکسلنس. احسن اس نے اچھا کیا، احسنو ان سب نے اچھا کیا، احسنت آپ نے اچھا کیا. یہاں اہل عرب بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں احسنت، یعنی آپ نے بہت اچھا کام کیا. کسی کو گڈ یا ایکسلنٹ کہنا ہو تو احسنت بولا جاتا ہے. احسنت، احسنت آپ نے اچھا کیا، احسنتم آپ سب نے اچھا کیا، احسنتو میں نے اچھا کیا، اور احسننا ہم سب نے اچھا کیا. جی زاہد بھائی میں چاہوں گا اخرجہ سے آپ سنائیے ود میننگس. اخرجہ کیا مطلب ہے؟ وہ نکلا. اس نے، ہاں یہ اگر خرجہ ہوتا نا، خرجہ تو خرجہ کا مطلب ہے وہ نکلا، اور اخرجہ کا مطلب ہے اس نے نکالا. ٹھیک ہے اخرجہ اس نے نکالا. جی کنٹینیو رکھیں. اخرجو ان سب نے نکالا. صحیح ہے. اور آگے اخرجتا، اخرجتا آپ نے نکالا. اخرجتم آپ سب نے نکالا. اخرجتو میں نے نکالا. اخرجنا ہم نے نکالا. بہت خوب. جی شفیق صاحب آپ بتائیے اخلصا. وہ مخلص ہوا. مائک انمیوٹ کر دیجئے. اخلصا وہ مخلص ہوا. اخلصو، اخلصتا، اخلصتم، اخلصتو، اخلصنا. یہ سب میننگ کے ساتھ. اچھا، اخلصا وہ خالص ہوا. بالکل صحیح. اخلصو وہ خالص ہوئے. صحیح. اخلصتا تو خالص ہوا. اخلصتم تم سب خالص ہوئے. بالکل صحیح. میں خالص ہوا. اخلصنا ہم خالص ہوئے. بالکل صحیح ماشاء اللہ. عثمان بھائی ادخلا. ادخلا وہ داخل ہوا. ادخلو وہ داخل ہوا نہیں، وہ داخل ہوئے نہیں. ٹو میک somebody or someone enter. اچھا کسی کو داخل کیا. ٹھیک، اس نے داخل کیا. ٹھیک ہے. یس. ٹھیک ہے. ادخلا اس نے داخل کیا. ادخلو ان سب نے داخل کیا. ٹھیک ہے. ادخلتو آپ نے داخل کیا. ادخلتم آپ سب نے داخل کیا. ادخلتم آپ سب نے داخل کیا. ادخلتو میں نے داخل کیا. ادخلنا ہم سب نے داخل کیا. بالکل صحیح. ارسلہ سے میں سناتا ہوں. ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلو ان سب نے بھیجا، ارسلتا آپ نے بھیجا، ارسلتم آپ سب نے بھیجا، ارسلتو میں نے بھیجا، ارسلنا ہم سب نے بھیجا. قرآن پاک کی آیت ہے انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلتو میں نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق کی حق کے ساتھ. اگلا لفظ ہے اسرفا. اسرفا کا معنی ہے اسراف کرنا، کسی چیز کو ضائع کرنا. اسرفا اس نے اسراف کیا، اسرفو ان سب نے اسراف کیا، اسرفتا آپ نے اسراف کیا، اسرفتم آپ سب نے اسراف کیا، اسرفتو میں نے ضائع کیا یا میں نے اسراف کیا، اسرفنا ہم سب نے اسراف کیا. اس کے بعد ہے اسلمہ. وہ اسلام لایا. اسلمہ کا ایک مطلب ہوتا ہے گردن جھکانا، کیونکہ جب بندہ اسلام لاتا ہے تو وہ دین کے لیے اپنی گردن جھکا دیتا ہے. تو اسلمہ اس نے گردن جھکائی، یا وہ سرنڈر ہوا، یا وہ اسلام لایا، ایک ہی بات.
اسلمہ وہ اسلام لایا، اسلمو وہ اسلام لائے، اسلمتا آپ اسلام لائے، اسلمتو آپ سب اسلام لائے، اسلمتو کیا مطلب ہے؟ میں اسلام لایا. میں اسلام لایا. قرآن پاک کی آیت ہے، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان کے ساتھ اسلام لایا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. آج آئے گی یہ آیت انشاءاللہ، اس پہ بات کریں گے. اچھا فعل مضارع، اب میں آ رہا ہوں نیکسٹ ڈرا میں. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہو گیا، اسمع، اشرکا، اصبح اور اصلحہ، یہ 4 آپ کے لیے ہوم ورک ہو گئے. آپ ان کا ٹیبل بنائیں چاروں، اوپر لکھیں اسمع، اسمعو، اسمعتا، اسمعتم، اسمعتو، اسمعنا. پھر اشرکا، اشرکو، ان چاروں کا آپ ٹیبل بنا لیں. کیونکہ میں اب ماضی کا ہم نے پریکٹس کر لی، میں مضارع پر آ رہا ہوں. لیکن مضارع پر آنے سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھرڈ ڈرا جو ہے یہ آرڈر ہے، فعل امر ہے، اس کو چھوڑ دیں. یہ فورتھ را جو ہے یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسم فاعل، ناؤن. اسی ورب کا ناؤن ہے یہ. جیسے اسرفہ کا کیا مطلب تھا؟ خرچ کیا اس نے، وہ خرچ اس نے اسراف، اس نے اصراف کیا. ہاں اس نے اسراف کیا. دیکھیں اگر آپ کو کسی بھی عربی لفظ کا مطلب اردو میں ایسا ملتا ہے نا کہ جس میں اس کے قریب قریب کے ساؤنڈ موجود ہے تو وہ یاد رکھ لیں، کبھی بھی بھولے گا نہیں. اسرفہ کا مطلب یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے بہت زیادہ خرچ کیا، لیکن اگلی بار آپ بھول جائیں گے. اسرفہ کا مطلب اگر میں کہوں اسراف کیا تو یاد رہے گا. ادخلہ کا مطلب میں کہوں کہ اس نے داخل کیا تو یاد رہے گا. اخلصہ کا وہ خالص ہوا، یاد رہے گا، کیونکہ مادے ایک ہی ہے نا. اخرجہ اس نے نکالا، یاد رہے گا، یا وہ نکلا، سوری اس نے نکالا. میں فعل مضارع بیان کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو چوتھی لائن ہے ناؤن کی، یہ بہت ہیلپ فل ہے ہمارے لیے کہ یہ ہے ناؤن، اسی کے ناؤن ہے. مسرف اسراف کرنے والا. یہ دیکھیں مشرک کیا مطلب ہوگا؟ شرک کرنے والا. ویری گڈ. مسلم ایمان لانے والا، اسلام لانے والا، بالکل صحیح. مرسل بھیجنے والا. مرسل وہ ہوتا ہے جس کو بھیجا جائے، یہ آبجیکٹ کی لائن ہے. اس سے جو نیکسٹ لائن ہے یہ آبجیکٹ کی ہے. ہمارا ٹاپک نہیں ہے یہ، میں صرف آپ کو اس کی طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی مدد سے ان الفاظ کے معنی آپ کو یاد رہ جائیں گے. جیسے مشرک لفظ کی مدد سے آپ کو اشرکہ کا مطلب یاد رہ جائے گا، مسلم کی مدد سے آپ کو اسلمہ کا مطلب یاد رہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایک ہنٹ دے رہا ہوں. مخلص، مخلص کس کو بولتے ہیں ہم اپنے آپس میں بھی؟ خلوص والے کو. خلوص والے کو، اخلاص والا، تو یہی مطلب ہے اخلاصہ کا. محسن کس کو کہتے ہیں؟ احسان والے کو، احسان کرنے والے کو. تو احسنہ کا مطلب ہے اس نے احسان کیا. تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں نا ہماری زبان میں، تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے ان مادوں کا ترجمہ یاد رکھنا ایزی ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب آپ یہاں آپ دیکھیں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ ان کے معنی یاد نہیں رہ رہے، تو آپ یہ 4th لائن اور 5th لائن میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو اردو سے ملتے جلتے چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہ اخلاص یہاں مل گیا. ارسال خط بھیجنے کو کہتے ہیں، ارسال. اصلاح یہ آپ کو اردو میں ملے گا، اصلاح. مصلح اتنا مشہور نہیں ہے لیکن اصلاح مشہور ہے. احسان بڑا مشہور ہے اردو میں. اخراج مشہور ہے، اخلاص مشہور ہے. تو اس طرح آپ کو چیزیں مل جائیں گی. اب میں قرآن پاک کی آیات تو خیر پہلے فعل مضارع پڑھ لیں. فعل مضارع کا کیسے ہوگا جناب؟ بہت آسان ہے. یبصرو، یبصرون، تبصرو، تبصرون، ابصرو، نبصرو. وہاں فعل مضارع کے یا پر زبر تھی ثلاثی مجرد میں. یضربو، یضربون، وہ ثلاثی مجرد ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. یہ ثلاثی مزید فی ہے، یہاں یا پر پیش ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پر بھی وہی 4 حرف ہیں، یا، با، صاد، را. ٹھیک ہے نا؟ 3 حرف تو ہو گئے اس کے اپنے حروف اصلیہ، اور وہ جو الف لگا تھا وہ باب افعال کی وجہ سے وہ فعل مضارع میں شو نہیں ہو رہا. فعل مضارع میں تو یا آ گئی تو 4 حرف ہو گئے. اگر میں اس کو یبصرو کر دوں
تو اس میں اور اوپر والے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یعنی ثلاثی مجرد میں اور اس میں فرق نہیں رہے گا نا. وہاں یضربو یہ ہو جائے گا یبصرو سیم. خرجا یخرجو یہ ہو جائے گا اخرجا. اگر یخرجو کروں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ آیا یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے. تو بھائی جاننے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ مجرد ہے کہ مزید فی ہے؟ بہت بڑی ضرورت ہے کہ مجرد میں ثلاثی مجرد میں جو خرج ہے اس کا مطلب ہے نکلنا، اور ثلاثی مزید میں جو اخرج ہے اس کا مطلب ہے نکالنا. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. خرجہ مطلب وہ نکلا، اخرجہ کا مطلب اس نے نکالا. یخرجو وہ نکلتا ہے، یخرجو وہ نکالتا ہے. فرق ہے. تو اس لیے ہم اس کو یاد کریں گے. یبصرو وہ دیکھتا ہے، یبصرون وہ سب دیکھتے ہیں، تبصرو آپ دیکھتے ہو، تبصرون آپ سب دیکھتے ہو، ابصرو میں دیکھتا ہوں، نبصرو ہم سب دیکھتے ہیں. یحسنو وہ احسان کرتا ہے، یحسنون وہ سب احسان کرتے ہیں، احسنو آپ احسان کرتے ہو، سوری تحسنو آپ احسان کرتے ہو، تحسنون آپ سب احسان کرتے ہو، احسنو میں احسان کرتا ہوں، نحسنو ہم سب احسان کرتے ہیں. جی زاہد بھائی یخرجو سے. یخرجو وہ نکلتے ہیں، یخرجون یہ یخرجو کا مطلب وہ نکلتا ہے نہیں ہے. وہ اس نے وہ نکالتا ہے. نکالتا ہے. اچھا دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یخرج الحی من المیت، اللہ تعالی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ناٹ نکلتا ہے. وہ کام کرنے والا ہے. اللہ تعالی مردہ کو زندہ سے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. چلیں یخرجو. یخرجو وہ نکالتا ہے، یخرجون وہ سب نکالتے ہیں، تخرجو آپ نکالتے ہیں، تخرجون آپ سب نکالتے ہیں، اخرجو میں نکالتا ہوں، نخرجو ہم سب نکالتے ہیں. ماشاءاللہ. یخلصو. یخلصو عثمان بھائی. to be ہاں جی یخلصو وہ مخلص ہوئے. ٹھیک ہے، وہ مخلص ہوا، وہ مخلص ہوتا ہے وہ سوری وہ مخلص ہوتا ہے. یخلصون وہ مخلص، وہ سب مخلص ہوتے ہیں. تخلصو آپ مخلص ہوئے، آپ مخلص ہوتے ہیں. تخلصون آپ سب مخلص ہوتے ہیں. اخلصو سوری اخلصو میں مخلص ہوتا ہوں، اور نخلصو ہم مخلص ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. شفیق الرحمان صاحب آپ سنائیں یرسلو سے. یرسلو وہ بھیجتا ہے، یرسلو نہ وہ بھیجتے ہیں، ترسلو تم بھیجتے ہو، ترسلون تم سب بھیجتے ہو، ارسلو میں بھیجتا ہوں، نرسلو ہم بھیجتے ہیں. اور یسرفو سے بھی آپ ہی سنا دیں. دوبارہ بولیے کون سا لفظ؟ یسرفو. یسریفو کا مطلب وہ اسراف کرتا ہے، کچھ اس طرح. یس. یسریفو وہ اسراف کرتا ہے، یسریفونا وہ اسراف کرتے ہیں، تسریفو تم اسراف کرتے ہو، تسریفونا تم سب اسراف کرتے ہو، اسریفو میں اسراف کرتا ہوں، نسریفونا ہم سب اسراف کرتے ہیں. اچھا یہاں اسٹارٹ میں نون آتا ہے، اینڈ میں نون کی ضرورت نہیں ہے. نسریفو ہم اسراف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. زاہد بھائی آپ سنائیے یسلمو. یسلمو وہ اسلام لاتا ہے، یسلمون وہ سب اسلام لاتے ہیں، تسلمو آپ اسلام لاتے ہو، تسلمون آپ سب اسلام لاتے ہیں، تسلمو میں اسلام لاتا ہوں، نسلمو ہم اسلام لاتے ہیں. ماشاءاللہ. عثمان بھائی یشرکو سے سنائیے. یشرکو وہ شرک کرتا ہے، یشرکون وہ سب شرک کرتے ہیں، تشرکو آپ شرک کرتے ہو، تشرکون آپ سب شرک کرتے ہو، اشرکو میں شرک کرتا ہوں، نعوذ باللہ. آگے کیا ہے؟ نشرکو ہم سب شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے آپ نے اس کے معنی بھی اس طرح یاد ہو گئے. ظاہر ہے ایک ہی لفظ کو جب آپ نے 6 بار کہا
کہ یخرجو یخرجونا تخرجو تخرجونا اور ہر بار اس کے معنی کو بھی اس کی آپ نے ریوائز کیا ہے تو انشاءاللہ یہ یاد رہیں گے. اور یاد رکھنے کے میں نے آپ کو 2-3 ٹپس بھی بتا دیں کہ آپ یہ والا کالم دیکھ لیں جس میں اس میں فاعل ہے, یا یہ کالم دیکھ لیں جس میں اس میں مفعول ہے. اب آتے ہیں قرآن پاک کی آیات میں اور ان کا ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے فمن ابصر فلنفسہ. ابصر کا کیا مطلب ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے. دیکھ کچھ وہ دیکھنا. دیکھتا ہے. ہاں صحیح ہے, لیکن اس کو پورے سینٹینس کا ترجمہ کریں. ابصر نے فعل دیکھا. ماضی, اس نے دیکھا. ہاں. دیکھا. ویری گڈ. فمن ابصر, اور من کا مطلب ہوتا ہے ہو, جو. فمن ابصر تو جو دیکھے, فمن ابصر تو جو دیکھے, فلنفسہ اس تو کے اس کے نفس کے لیے, یعنی اس نے اپنا ہی بھلا کیا. جس نے دین کو دیکھا, راستے کو دیکھا, اور جو ذرا سمجھ کے چلا تو اس نے اپنا ہی بھلا کیا. فمن ابصر فلنفسہ, جس نے دیکھا فلنفسہ تو اپنے نفس کے لیے دیکھا. ومن عمی, اور جو اندھا ہوا, عمیہ کا مطلب ہوتا ہے اندھا, اندھا. فعلیہا تو یہ اسی پر ہے, مرضی ہے اس کی. دیکھے تو اپنا ہی فائدہ ہے, نہ دیکھے تو اپنا ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے. یہاں ہمارا جو لفظ تھا سمجھنے کا وہ تھا ابصر, اور پوری آیت کا ترجمہ بھی یاد رہ جائے تو بہت خوب. چارجنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ اگلی آیت ہے لہم قلوب, ان کے لیے دل ہیں. قلب کا مطلب ہوتا ہے ایک دل, اور قلوب بہت سارے دل, اور لہم ان سب کے لیے. لہم قلوب, ان کے لیے دل ہیں. لا یفقہون بہا, مگر وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں. فقیہ یفقہ ہم نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا. فقیہ کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنا, سمجھنا. تو یفقہ اگر آپ کو یاد ہے تو یفقہ یفقہون, وہ سمجھتے ہیں. لا یفقہون, وہ نہیں سمجھتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں ان دلوں کے ذریعے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ, اور ان کی آنکھیں ہیں. لا يبصرون بہا, لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. اب یہ یبصرو کہاں سے آیا؟ آج جو ہم نے پڑھا ابصرا یبصرو, تو یبصرو یبصرونا, یبصرو یبصرونا کیا مطلب ہوتا ہے یبصرونا کا؟ دیکھنا. دیکھتے نہیں, وہ دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں, وہ سب دیکھتے ہیں. وہ سب دیکھتے ہیں. اور لا یبصرونا, وہ وہ سب سب نہیں نہیں دیکھتے. تو لہم اعین, ان کے پاس آنکھیں تو ہیں. لا یبصرون بہا, مگر ان سے دیکھتے نہیں. یہ ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہ جناب ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ان کی آنکھیں ہی ہیں. یعنی یہ ہا ہے تو ان آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھتے. پھر اگلی آیت کی طرف میں آتا ہوں. ثم اتقوا, پھر وہ تقوی اختیار کریں. وَأَحْسَنُوا, اور احسان کریں. احسنا, اس نے احسان کیا. احسنوا, ان سب نے احسان کیا. احسنا, اس نے احسان کیا. احسنوا, ان سب نے. ثم اتقوا, پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا, فعل ماضی. وَأَحْسَنُوا, اور انہوں نے احسان کیا, یعنی اچھا کام کیا. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالی محبت فرماتا ہے کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. احسان کرنے والوں سے. ویری گڈ, ماشاءاللہ. اس آیت کا ترجمہ آپ میں سے کوئی کریں گے یا میں کروں؟ وَأَنزَلَ, جی شفیق بھائی بولیے آپ. جی کریں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے تو پہلا لفظ آتا تھا اس لیے میں شروع کر دیا. پہلا کا آپ کر دیں, آگے میں کر دوں گا. اچھا, وَأَنزَلَ, اور اترا, من السماء, من سے سماہی, آسمان سے, ماءً, پانی. اب دیکھیں, میں اگر یہ ہوتا نا نزلہ تو بات صحیح تھی کہ معنی ہے اترنا, لیکن یہ ہے انزلہ جو آج ہم نے پڑھا ہے باب افعال, اتارا گیا, اتارنا. اترا, اتارنا یعنی وانزل من السماء, اور اس نے اتارا. انزلہ, اس نے نازل کیا. ٹھیک ہے. انزلہ, اس نے نازل کیا. آگے ٹھیک کہا آپ نے. من السماء ماء, آسمانوں سے, ماءً, پانی. فاخرج, پس نکالا,
वेरी गुड, बिही बीज बिही इसमें से मिनस समराती फलों को बिल्कुल रिस्कन सही, रिस्क होता है जो मतलब रिस्की उर्दू बिल्कुल क्या होगी, सही, रिस्की होगी ना। लकुम वास्ते तुम्हारे कुल बिल्कुल सही, माशाल्लाह नहीं, कुल माशाल्लाह। अच्छा कुल तो ये दूसरी वो आता है अगली ये। आयत हो गई। और अनज़ला मिनस समाई माअन, और उसने आसमान से पानी उतारा, फ़अख़रजा, तो निकाला, बिही, इसके जरिए, किसके जरिए, इस पानी के जरिए, बिही की ही जमीर जो है वो माँ की तरफ है, इसने इस पानी के जरिए निकाला क्या, मिनस समराती, फलों में से कुछ चलो फल, रिज़्क़न, रिज़्क़ बनाते हुए, लकुम, तुम्हारे लिए। तो आज जो हमने पढ़ा वो इतना अहम सबक है, इतना अहम लेसन है कि देखें अनज़ला और अखरजा दोनों ही इसी चैप्टर में है। अगर वो ना हो तो फिर इन दोनों का मतलब क्या बनेगा, जैसे आपने कहा उतरना, और खरजा का मतलब निकलना, तो निकलना और चीज़ है और निकालना और है। जी माशाल्लाह। अगली आयत तक कौन करेंगे, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना, अल्लाह जो के वली है, अल्लाह जीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, युखरिजुहुम और जिनको निकाला, मिनज़्ज़ुलुमात युखरिजुहुम, उन फेल सब मुजारे, सब प्रेजेंट। निकाले जाते हैं। उन नहीं सब नहीं नहीं, पैसिव में जाने की जरूरत नहीं है, एक्टिव ही है। युखरिजु का मतलब क्या है, सिर्फ युखरिजु का, युखरिजु को कहोगे उन सब को निकाला, सब निकाले गए। नहीं, नहीं सॉरी, युखरिजु, अखरजा युख युखरिजु, सबसे आप ऊपर वाला, सबको टॉप वाला। हाँ, और उनको उसको निकाला, निकाल, यानी उसने निकाला। अभी थोड़ी देर के लिए हम हटा दें, ठीक है। सिर्फ अच्छा, युखरिजु का क्या मतलब है, अ, सब वो निकालते हैं। निकलता है, वो वो निकालता है। निकालता है, हाँ सॉरी, निकालता है। निकालता है, सही युखरिजु। है, तो वो जी, निकालता है। अब तर्जुमा आप कर सकते हैं, हम का मतलब है वो लोग जो ईमान वाले। अब आप करें तर्जुमा। तो युखरिजुहुम वो निकालते हैं, मिनज़्ज़ुलुमाति, वो निकालता है, निकालने वाली वो जात तो एक है। ठीक है, उन सबको, यस, मिनज़ हम मिनज़ ऑब्जेक्ट है। जी मिनज़्ज़ुलुमाति, ज़ुलुमात में से, इलन नूर, नूर की तरफ, वेरी गुड, लक़द माशाल्लाह। अरसलना और बेशक ये भेजा हम सबको। इसका मैं आयत का जरा दोबारा रिपीट कर दूं, आपने सही किया है। अल्लाहु वलियुल लदीना आमनु, अल्लाह दोस्त है उन लोगों का जो ईमान लाए। वली का मतलब होता है दोस्त। अल्लाह दोस्त है उनका जो ईमान लाए। युखरिजु, वो निकालता है, हम, उनको, कहाँ से कहाँ निकालता है, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों में से उजाले की तरफ निकालता है। जी माशाल्लाह। शफीक साहब आप अगली आयत करना चाह रहे थे, बिल्कुल करें। लक़द बेशक, अरसलना, अरसलना हम सबको भेजा, अरसलना हमने भेजा, हमने हमने भेजा। भेजा, नूहन नूह को, इला टुवर्ड्स की तरफ, कौमी ही उस कौम की तरफ, फ़क़ाला और कहा, या कौमी ए कौम, फ़क़ाला इब्दुल, तो उसने कहा, इसका सॉरी अल्लाह आ की गया, बात। फ़क़ाला उसने कहा, या कौमी ए कौम, इब्दुल्लाह है, अल्लाह की इबादत करो, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी क्योंकि अगली आयत का कौन कर रहे हैं, ये आपने सही कर दिया, रिपीट करने की जरूरत है। जाहिद भाई जी नेक्स्ट आयत, इन्ना अरसलनाका बिल बशीरन व नज़ीरा। इन्ना अरसलना का, बेशक अरसलना का आपकी तरफ भेजा। अरसलना का क्या मतलब है, क्या हमने उतारा आपके, हमने भेजा हमने भेजा, हमने आपको, आपको भेजा, बिलहक, हक साथ के लिए, हक के साथ बशीरन, साथ, आगे हक के साथ, बशीरन व नज़ीरन, बशीर और डर सुनाने वाले। हाँ, नहीं, खुशखबरी बशीर सुनाने वाला और और डर सुनाने वाला। डराने वाला। इन, अगर देखिए इस तरह का कोई लफ्ज आ जाता है ना, जैसे अरसलना का आखिर में काफ भी है, या जिस तरह शफीक साहब जब तर्जुमा कर रहे थे तो युखरिजु हम, तो अगर इस तरह का लफ्ज आ जाए तो कंफ्यूज ना हो, पहले जमीर को हटा के ट्रांसलेशन कर लें, ठीक है ना। का हटा दिया तो अरसलना आपको ये टेबल में गिरदान में मिल जाएगा। कैसे, अरसला, अरसलू, अरसलता, अरसलतुम, अरसलतु, अरसलना, हमने भेजा। किसको भेजा, आगे ऑब्जेक्ट है का, आपको, सही। आपको भेजा। इसी तरह युखरिजु वाली मिसाल में कि अखरजा फेले माजी है, उसका मुजारे युखरिजु, तो युखरिजु वो निकालता है, वो निकालता है, इसका मतलब निकालने वाला जो है ना वो सिंगुलर है, युखरिजूना नहीं है, युखरिजु है।
اور جن کو نکالے گا وہ آبجیکٹ وہ زیادہ ہیں, وہ اس کے لیے ہم کا لفظ آیا, تو وہ نکالتا ہے ان کو. ٹھیک ہے, اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا. جی عثمان بھائی. وَأَرْسَلْنَا اور اتارا ہم نے سماء آسمان علیہم اوپر ان کے مدرارن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدرارن کا مطلب ہے موصلہ دار, موصلہ دھار, یعنی موصلہ دار, تیز بارش جو ہوتی ہے نا. وَأَرْسَلْنَا جی السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان پر اتارا موصلہ آسمانوں سے. دار بارش اتاری. تو اتارا چونکہ پانی ہے, لیکن وہ پانی اتنا اتارا ہے گویا کہ آسمان ہی اتر آیا ہے, تو ہم نے ان پر آسمان اتارا, یعنی آسمان کا پانی اتارا. اگلی آیت جی آپ بھی عثمان میں کنٹینیو کریں. فارسلنا پس ہم نے اتارا علیہم ان پر طوفان آگے کیا ہے؟ والجراد کا مطلب ہے ٹڈی. ٹھیک, مجھے آگے کا لفظ بھی نہیں آتے دونوں. القملہ کا مطلب ہے جوئیں, اور الضفادع کا مطلب ہے مینڈک. یہ بنی اسرائیل پر 4 عذاب آئے تھے نا. طوفان آیا تھا, جراد وہ ٹڈی جو گرین کلر کا جو نہیں وہ ہیلی کاپٹر ہوتا, اس کو بولتے ہیں جراد. کیا اس کو بولتے ہیں, لفظ ایک اچھا سا میرے ذہن سے نکل رہا ہے, جس کا باربیکیو بھی کر سکتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ نہیں جو اڑتے ہیں, جو ابھی کراچی میں بہت ہاں جی, زیادہ آگے سندھ تھے, میں انہوں نے کیا تھا نا. ٹڈی تو ہے لیکن اس میں انگلش میں بولتے ہیں. وہ بلیک سی جو بڑی سی ہوتی ہے, گرین کلر کا ہوتا ہے ایسے اتنا. ہارس کوپر کیا ہو, کون سا کوپر؟ ہاں ہارس کوپر ایسے ہوتا ہے, اس کو ایسا اس کا کچھ نام ہے. وہ ٹڈا جو ہوتا ہے سبز رنگ کا ہوتا ہے جو. ہاں وہی. جی. تو وہ یہ عذاب آیا تھا اس قوم پہ. وہ ہے جراد کا مطلب وہ ٹڈی ہے. سمجھ گئے کہ دکھاؤں آپ کو؟ اور یہ کمل کا کیا مطلب تھا؟ جوئیں. قملہ کا مطلب ہے جوئیں, اور ضفادع کا مطلب ہے مینڈک. اور ایک اور بھی عذاب ان پر آیا تھا, الدم, خون کا عذاب. آخری جو عذاب تھا وہ خون کا تھا, کہ ان کے پیالوں میں پانی خون ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی. لیکن یہ ساری چیزیں مفتی صاحب ابھی ہیں, یہ دیکھ لیں, ٹڈی بھی ہے, جوئیں بھی ہیں, اور مینڈک بھی ہے. ہاں, لیکن وہ اس کثرت سے تھے شفیق صاحب کہ وہ زندگیاں ان کی اجیرن ہو گئی تھی. اتنے تھے, یعنی ان کے ہر کھانے میں مینڈک آ جاتا تھا. ابھی یہ جو پورے کراچی میں سوری سندھ میں اور یہاں جو ٹڈیوں نے حملہ کیا, یہ وہی ٹڈی ہے نا؟ یہ وہی ٹڈی ہے. جی بہت زیادہ دکھا رہے تھے. جی وہی ہے. وہ کھانا حلال بھی ہے, وہ کھا سکتے ہیں. لوگوں نے بہت بیچی ہے وہاں پکڑ کے نا. ہاں جی, ایکسپورٹ بھی کی ہیں لوگوں نے نا دبئی میں. وہ تو ایون زندہ کھا رہے تھے وہ, یہ لوگ عربی لوگ. ہاں کھا سکتے ہیں. اچھا, زندہ بھی کھا سکتے ہیں. ہاں زندہ بھی کھا سکتے ہیں. میٹنگ میں میں کال بیک کرتا ہوں. اچھا, اگلی آیت کا ترجمہ شفیق الرحمان صاحب آپ کریں. کلو واشربو ولا تسرفو. وکلو اور کھاؤ, وشربو اور پیو, ولا اور نہیں, تسرفو تم اسراف کرو, انہو بے شک, لا کا مطلب نہیں, یحب المسرفین محبت کرتے ہو جو اسراف کرتے ہیں. بے شک وہ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو, وہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو. نہیں, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو. جی احسن بھائی اور قیصر بھائی بھی آ چکے ہیں. اس آیت کا ترجمہ کریں گے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کون کریں گے؟ لبیک سر, میں ٹرائی کرتا ہوں. جی کریں. ڈھونڈ لوں میں کہاں پہ ہے سر. یہ رہا, یہ سیکنڈ پورشن میں چوتھی آیت. قل یا عبادی. اچھا قیصر بھائی, آپ لوگوں کو جو میں نے انویٹیشن بھیجا تھا اسی لنک سے آپ فرما دیجئے اے میرے بندے. جو میں نے آپ کو لنک بھیجا تھا آپ اسی کے ذریعے کلاس میں آئے ہیں.
یا آپ نے آئی ڈی کے ذریعے آئے؟ اسی لنک سے ہوں لنک سے آئے نا؟ جی، میں اسی لنک سے ہی آن لائن ہوا واٹس ایپ میں آپ چلیں نہیں آپ نے جو لنک دیا تھا اس پہ کلک کر کے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا عبادی آپ فرما دیجئے اے میرے بندے اللہ زینہ وہ جو اسرفو جنہوں نے خرچ کیا یہاں پر اعلیٰ انفسہم اسراف کا مطلب تو یہی ہوتا ہے خرچ کرنا، لیکن اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہاں اسرف کا مطلب ظلم کیا جنہوں نے اپنی جانوں پر جنہوں ظلم نے کیا. اپنی جانوں جی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. سبحان اللہ، کیا بات. جی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اور ایمان لائے ماں ساتھ سلیمان کون ایمان اور میں لائے؟ نے قبول کیا اسلمت میں اسلام لایا. اور میں اسلام لایا. ہاں وہ grammar. اور میں اسلام لایا ماں ساتھ ٹھیک ہے سلیمان کے للہ اللہ کے رب العالمین جو رب ہے عالمین کا. ہاں یہ انہوں نے کہا تھا جو بلقیس، تخت بلقیس جب آ گیا تھا نا، تو وہ جب خاتون آ گئی تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا وَأَسْلَمْتُ اور میں اسلام لائی مع سلیمان سلیمان کے ساتھ للہ اللہ کے لیے رب العالمین جو پروردگار ہے جہانوں کا. ٹھیک ہے. باقی جو 2 آیتیں رہ گئی ہیں وہ آپ کو ہوم ورک سمجھ لیجیے، اور جو میں نے آپ کو پچھلا پیش دیا تھا وہ بھی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام